اب یہ ربوبیت اتنی وسعت کے ساتھ، عالمین کی وسعت کے ساتھ سمجھنی ہے انسان نے۔ پہلے عالمین کو سمجھیں کیا ہے، عالمین کس کو کہتے ہیں؟ عالم کی جمع ہے عالمین، مفرد اس کا عالم ہے، لام کے اوپر زبر ہے، عالم، عالم نہیں، عالم یعنی دانشمند، دانشور، صیغہ فاعلی کے ساتھ، عالم فاعل، یہ ہے عالم، خاتم، خاتم کی طرح عالم، جیسے خاتم الانبیاء، خاتم الانبیاء نہیں، خاتم الانبیاء، خاتم، اس کا معنی مفرد اس کا عالم ہے اور جمع اس کی عالمین ہے، عوالم بھی ہے اور عالمین بھی ہے۔ قرآن مجید میں عالمین یہ جمع استعمال ہو گیا، رب العالمین۔ عالم بھی اسی علم سے ہی بنا ہے، جس سے عالم نکلا ہے اسی سے عالم بھی بنا ہے، عین لام میم، علم مصدر ہے، اسی مصدر سے علم بھی بنا ہے، اسی سے علم بھی بنا ہے، اسی سے عالم بھی بنا ہے، اسی سے عالم بھی بنا ہے، اسی سے علامت بھی ہے اور اسی سے عالمین بھی ہے۔ سب کا مادہ لفظی علم ہے، عین لام میم، جس کا مطلب عموماً کیا جاتا ہے دانش، آگہی، کسی حقیقت کی آگہی کو علم کہتے ہیں۔ جب انسان کے ادراک میں وہ حقیقت آ جائے، منعکس ہو جائے، اس کو علم کہتے ہیں۔ لیکن لغتاً علم، عین لام میم، آگہی کو نہیں کہتے، لغتاً اصلی مادہ اس کا، مادہ لغوی کا معنی نشانی ہے، کسی چیز کو نشانی لگا دینا اس کی پہچان کے طور پر۔ ایک جیسی چیزیں، مخلوط چیزیں، ایک رنگ کی چیزیں، عموماً انسان ان کو اگر نشانیاں نہ لگی ہوئی ہوں تو غلطی کر بیٹھتا ہے ان کی تشخیص میں، ان کی پہچان میں۔ جیسے جنگل میں درخت ہوں، ایک جیسے درخت ہیں سارے، آپ نے کسی درخت کے نیچے کوئی چیز رکھی تھی اور جب بعد میں ڈھونڈنے گئے تو سب درخت ایک جیسے انسان کو، یا ریت کے ذرے ہیں صحرا میں، یا صحرائی زمین ہے، ایک جیسی زمین ہے ہر طرف۔ مویشی ہیں، ایک ہی نوع کے، ایک ہی قسم کے مویشی ایک جیسے ہوتے ہیں۔ بھیڑ بکریاں اگر تھوڑی ہوں تو وہ تو پہچانی جا سکتی ہیں، لیکن زیادہ ہوں، سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں ہوں، تو پھر تشخیص دینا مشکل ہوتا ہے کہ کون سی بھیڑ اور کون سی بکری۔ اسی طرح اونٹ ہیں، باقی جانور ہیں جن کے اندر مماثلت ہوتی ہے، مشابہت ہوتی ہے، ان کی پہچان میں مشکل پیش آتی ہے۔ ہر جگہ یہ کوئی عرب مویشیوں کی خصوصیت نہیں ہے، ہر جگہ، چائنا میں بھی ایسا ہی ہے، بلکہ خود آپ کو چائنی لوگوں کے بارے میں یہ مشکل پیش آتی ہے۔ چائنیوں کی شکلیں آپ کو ایک جیسی نظر آتی ہیں، اگر کوئی ایک شخص آئے آپ کے پاس بیٹھے، نام پتہ پوچھیں، یہ چلا جائے، پھر دوسرا بندہ آ جائے تو آپ یہ سمجھیں کہ وہی واپس آیا ہے، ایک جیسے لگتے ہیں سارے آپ کو۔ جو مماثل ہیں، مشابہ ہیں، ایک شکل والے ہیں، ان کی پہچان کے لیے علامتیں لگا دیتے ہیں، نشانیاں لگا دیتے ہیں کہ بعد میں جب دوبارہ ان کو دیکھیں تو ہمیں پتہ چل جائے وہ کون سا فرد ہے جو ہمارے مد نظر ہے۔ اور یہ سب کرتے ہیں، ہر ملت میں یہ کام کرتے ہیں، اور ہر ملت میں اس عمل کا ایک نام ہے۔ عربی میں اس کا نام، اس نشانی لگانے کو کہتے ہیں علامت، علامت گزاری، علامہ، علامت لگا دی آپ نے۔ عالمہ، علامت کے ذریعے پہچان لیا آپ نے، علامت لگانا، پھر اس علامت کی مدد سے اس کو تشخیص دے لینا، پھر یہی تشخیص کے معنی میں استعمال ہونے لگا یہ لفظ علم، معرفت و آگہی۔
معرفت و آگہی نہیں، آگہی کے لیے جو علامت لگائی تھی وہ علم ہے. اس کے ذریعے سے جب پہچان دی جاتی ہے چیز تو پھر اس پہچان کا نام بھی علم پڑ گیا. آگاہی کے ذریعے، علامت کے ذریعے یا نشانی کے ذریعے کسی چیز کی پہچان کو علم کہتے ہیں. بعد میں یہ مطلق آگاہی اور مطلق پہچان اور ادراک کے معنی میں استعمال ہوا. علم اسی نشانی کو کہتے ہیں جو چیز مخصوص ہو جائے. کسی نام ہے، اگر کسی شخص کی علامت بن گیا ہے تو اس کو کہتے ہیں یہ علم ہے، یہ نام. جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے نام رکھ دیتے ہیں، کوئی بھی نام رکھتے ہیں اس کا نام. مثلا باقر، بچہ پیدا ہوا اس کا نام باقر رکھ دیا، صادق رکھ دیا، تو یہ باقر اس بچے کے لیے علم کہلاتا ہے عربی قانون میں. علم کا مطلب کیا ہے؟ یعنی یہ نام اس کی علامت ہے، اس کی پہچان کا ذریعہ ہے. علم، علامت جو پہچان کے لیے مقرر کیا جائے. اسی سے عالم بھی بنا ہے، علم سے عالم بنا ہے. عالم وہ شے جس کے ذریعے سے آگہی حاصل کی جائے، پہچان کی جائے، وہ آلہ، وہ وسیلہ، وہ ذریعہ جس کے ذریعے سے کسی کی پہچان کی جائے، کسی کی شناخت کی جائے، تشخیص کی جائے، آگہی حاصل کی جائے، اس کو عالم کہتے ہیں. علامت وہ خصوص نشانی کو علامت کہتے ہیں. عالم فاعل کے وزن پر، یہ وزن آتا ہی آلات کے لیے ہے زیادہ تر، اس لیے جتنے بھی قالب، خاتم، اس کے ہم وزن جتنے الفاظ ہیں ان سب کا مطلب آلات کا ہے. یعنی آلۂ تقلیب، آلۂ خاتم، آلۂ پہچان و آلۂ وسیلہ. عالم ذریعہ، پہچان کا ذریعہ، یا جس آلے کے ذریعے، جس وسیلے کے ذریعے شناخت کی جائے، آگہی حاصل کی جائے. کائنات کے تمام موجودات اس قانون اور ضابطے کے مطابق عالم کہلاتے ہیں. ان سب کو اسی وجہ سے عالم کہا جاتا ہے، چونکہ یہ نشانی ہے، علامت ہے، ذریعہ ہے پہچان کا. کس کی پہچان کا؟ اپنے خالق اور اپنے مالک کی پہچان کا ذریعہ ہے. ابھی جہاں لوگوں کی وسیع زمینیں ہوتی ہیں تو اپنی زمینوں کے لیے علامتیں لگا دیتے ہیں، پتھر لگا دیتے ہیں، بتیاں بنا دیتے ہیں سیمنٹ کے، یا گارڈر لکڑی کے ٹھونک دیتے ہیں سیمنٹ کے. تو یہ علامت ہوتی ہے کہ یہ فلاں کی جائیداد ہے، فلاں کا رقبہ ہے. ان علامتوں کو یا ان اشیاء کو، نشانیوں کو عالم کہتے ہیں، چونکہ یہ ذریعہ ہیں فلاں کی جائیداد کی پہچان کا. اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات کو خلق کیا ہے، اور یہ تمام کائنات اللہ تعالیٰ کی پہچان، اللہ کی شناخت، اللہ کی معرفت کا ذریعہ ہیں. اس وجہ سے یہ سب موجودات عالم کہلاتے ہیں. عالم اسم جنس ہے، خود جمع ہے اس کا معنی. عالم ایک کو نہیں کہتے، عالم بہت سارے موجودات، کثیر موجودات جو نشانی ہو کسی کی پہچان کے لیے، ان کو عالم کہا جاتا ہے. اور عالمین جمع الجم ہے، اس صیغہ جمع کی جمع ہے. عالمین بہت سارے عوالم اور بہت سارے کثیر ایسے مجموعے جو نشانی ہیں، وہ علامت ہیں اللہ تعالیٰ کی پہچان کے. اب اس میں ایک ادیبوں نے بھی ایک بیچ میں اپنا اظہار وجود کیا ہے کہ عالمین سے مراد ذوی العقول ہیں، لیکن قرآن مجید میں ایسے نہیں ہے، جیسا بعض محققین نے، بزرگان نے ذکر کیا ہے کہ مختص نہیں ہے عالمین ذوی العقول کے لیے، یعنی انسانوں کے لیے یا جنات کے لیے، بلکہ اس میں وسعت ہے، عمومیت رکھتا ہے. جو کچھ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں خلق کیا ہے، ایجاد کیا ہے، وہ سب عالم ہے، وہ عالمین، اور وہ سب تحت ربوبیت خدا ہے.
اور اس وسعت عالمین میں وسعت ربوبیت خداوند تبارک و تعالی ہے۔ انسان مومن یہ معرفت پیدا کرتا ہے عالمین کی، اور عالمین میں اللہ کی ربوبیت کی، نظام ربوبیت کی، اور عالمین و ربوبیت عالمین جب دیکھتا ہے تو بے ساختہ تحسین کرتا ہے، الحمد للہ رب العالمین۔ عالمین کے متعلق کچھ اور بات بھی لازمی ہے، وہ انشاءاللہ بعد میں ہوگی۔ صلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔